السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ عربک سیکھنے کے لیے کچھ ضروری چیزیں ہیں جن کا ہم کو معلوم ہونا چاہیے، تو جس میں سے پہلے آتی ہے حرکات۔ عربک آپ نے پڑھی ہوگی، آپ نے پڑھا ہوگا جیسے زبر، زیر، پیش، تو یہ اردو میں کہتے ہیں۔ عربک میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں، سامنے آپ کو اسکرین پر نظر آ رہا ہوگا فتحتن، اور انگلش میں لکھا ہوا ہے رومن میں فتحہ، تو عربک میں زبر کو فتحہ کہتے ہیں۔ دوسرا ہے ضمہ، یعنی کہ اردو میں جسے ہم پیش کہتے ہیں اسے عربک میں ضمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور تیسرا ہے کسرہ، یعنی کہ زیر، جسے ہم اردو میں زیر کہتے ہیں، اسپیشلی انڈیا میں بولا جاتا ہے زبر زیر پیش۔ آپ اسکرین پر دیکھیے، یہاں پر لکھا ہوا ہے ب، تو اس کو آپ کو کیا پڑھنا ہے؟ ب پڑھیں گے اس کو با، بی، بو، اس طرح سے نہیں پڑھیں گے۔ اگر اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے تو آپ اس کو پڑھیں گے ب، اور اگر اس کے اوپر فتحہ لگا دیتے ہیں تو آپ اس کو پڑھیں گے ب فتحہ ب، فتحہ پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک ہے، ب فتحہ ب۔ اور اسی طرح سے اگر آپ ب کے نیچے حرکت لگا دیتے ہیں، یعنی کہ کسرہ لگا دیتے ہیں، تو آپ اس کو پڑھیں گے ب کسرہ بی، ٹھیک ہے۔ اور اگر دمہ لگا دیتے ہیں تو آپ پڑھیں گے با دمہ بو، ٹھیک ہے۔ تو اب سے آپ لوگوں کو زبر زیر پیش یہ نہیں کہنا ہے، آپ کو عربک میں نہیں بولنا ہے۔ زبر کو آپ بولیں گے فتحہ، زیر کو کسرہ، اور پیش کو ضمہ۔ یہ تو ہو گئی حرکات، ٹھیک ہے۔ اگر جسے سنگل حرکت آئے گی، فتحہ، خالی فتحہ دیا ہوا ہے، تو یہ ہوگی حرکت۔ لیکن تینوں کو جب پلورل جیسے اپنے بناتے ہیں، زبر زیر پیش، تینوں جب بولیں گے نا ساتھ میں، تب بولیں گے حرکات۔ ان تینوں حرکت کو جب آپس میں ملا دیتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں حرکات۔ یہ جمع ہے پلورل، حرکت کی جمع حرکات۔ دوسری چیز اس میں جو آتی ہے وہ آتا ہے سکون۔ آپ نے عربک پڑھی ہوگی، قرآن پڑھا ہوگا، اس میں آپ نے بہت سی جگہ دیکھا ہوگا اس طریقے کا سائن بنا ہوا آتا ہے۔ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا دکھ رہا ہوگا اسکرین کے اوپر سکون، اس کے اوپر گول سرکل سے بنا ہوا ہے چھوٹا سا، تو اس کو سکون کہتے ہیں۔ اس کو بھی آپ کو خیال رکھنا ہے، آگے جب آپ بک کو پڑھیں گے تو اس کا بہت زیادہ جگہ یوز آئے گا، تو آپ کو اس کو خیال رکھنا ہے۔ تھرڈ جو ضروری چیز آتی ہے وہ ہے تنوین۔ تنوین جیسے کہ با کے اوپر ڈبل حرکت لگا دیتے ہیں، با دمہ بو، یہ تو سنگل حرکت ہوگی۔ اب جب اس کو ڈبل کر دیں گے، با ضمتین بن، تو اس میں جو دوسری حرکت ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، اور جو پہلی حرکت ہے اس کو اعراب کہیں گے۔ اسی طریقے سے با کے اوپر جب فتحہ لگا دیتے ہیں، یعنی کہ با فتحتین بن، تو اس میں جو سیکنڈ حرکت ہے اس کو تنوین کہیں گے، اور جو فرسٹ حرکت ہے اس کو اعراب کہیں گے۔ با کسرتین بن، تو اس میں فرسٹ حرکت اعراب ہے اور سیکنڈ حرکت کو تنوین کہتے ہیں۔ تو اس کا آپ کو خیال رکھنا ہے کہ جو سیکنڈ حرکت ہوتی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں اور فرسٹ حرکت کو اعراب کہیں گے۔ اور ایک چیز جیسے فتحہ اگر سنگل آئے گا تو اس کو فتحہ کہیں گے، اور اگر تنوین کے روپ میں آئے گا تو اس کو فتحتین کہیں گے۔ اور اسی طریقے سے دمہ اگر ڈبل آ رہا ہے تو اس کو ضمتین کہیں گے، اور اگر سنگل ہے تو دمہ۔ اور اسی طریقے سے کسرہ اگر سنگل ہے تو اس کو کسرہ کہیں گے، اور اگر ڈبل آ رہا ہے تنوین کی شکل میں تو اس کو کسرتین کہیں گے، ٹھیک ہے۔ فتحہ، کسرہ، دمہ، اور اگر ڈبل آئیں گے تنوین کی شکل میں تو فتحتین، کسرتین، ضمتین۔ ان ورڈز کو آپ کو یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فرسٹ لیسن میں پڑھا تھا حاذا، تو الدرس الاول یعنی کہ فرسٹ لیسن حاذا۔ حاذا کا ہم نے پڑھا تھا کہ حاذا اسم اشارہ ہے، ایسا اسم جس کے ذریعے سے اشارہ کیا جائے، اور حاذا کا یوز پاس کے لیے ہوتا ہے، جب کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو اس کے لیے حاذا کا یوز ہوگا۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ حاذا قریب کی چیز کے لیے یوز ہوگا۔ تین چیزیں ہو گئی، حاذا کا میننگ ہے یہ، دوسرا حاذا اسم اشارہ ہے، ایسا اسم جس کے ذریعے اشارہ کیا جائے،
تھرڈ، حاضہ کا استعمال قریب کے لیے ہوتا ہے۔ فورتھ تھا کہ حاضہ کا استعمال مذکر کے لیے ہوگا، یعنی کہ میل کے لیے، مسکلین کے لیے، فیمیل کے لیے نہیں ہوگا۔ ففتھ ہے کہ حاضہ کا استعمال واحد، سنگولر چیز کے لیے ہوگا۔ کوئی چیز ایک ہے تو اس کو عربک میں واحد بولتے ہیں۔ واحد کوئی چیز ہے، سنگل کوئی چیز ہے تو حاضہ کا یوز ہوگا۔ لاسٹ تھا کہ حاضہ کا استعمال عاقل اور غیر عاقل دونوں کے لیے ہوتے ہیں۔ عاقل میں 3 مخلوق آتی ہے، انسان، جنات اور فرشتے۔ اس کے علاوہ جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی کریشن ہے، وہ سب غیر عاقل کے اندر آتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے کہ جتنی بھی مخلوق ہے، بھلے ہی وہ لیونگ تھنگ ہو یا نان لیونگ تھنگ ہو، جانور ہو ان میں جان ہوتی ہے لیکن وہ عاقل نہیں ہے، وہ غیر عاقل نہیں ہیں گے۔ بھلے ہی جانور ہو، بک ہو، پیڑ پودے ہو، کچھ بھی ہو، وہ سب غیر عاقل ہے۔ عاقل میں صرف 3 چیزیں آئیں گی، انسان، فرشتے اور جنات۔ اس چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد عربک زبان میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، اسم یعنی کہ ناؤن، فعل یعنی کہ ورب، اور تیسرا ہوتا ہے حرف، جسے انگلش میں پارٹیکل بھی کہتے ہیں۔ اسم یعنی کہ کسی پرسن، جگہ یا کسی چیز کا نام، یا کسی بھی چیز کی یا کسی انسان کی کسی خوبی یا کمی، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اور اسم کا ایک رول ہے کہ اسم کے اندر زمانہ یعنی کہ وقت نہیں پایا جاتا ہے۔ دوسرا ہوتا ہے فعل یعنی کہ ورب، کسی کام کا کرنا، کیا جانا، پاسٹ میں ہو گیا، فیوچر میں ہو گیا، یعنی کہ فعل کے اندر ٹائم پایا جائے گا۔ اور تیسرا ہوتا ہے حرف۔ حرف جو ہے وہ کسی سینٹنس کے ساتھ آ کر مکمل ہوگا۔ اگر حرف سنگل آئے گا تو وہ اپنا معنی نہیں دے گا، حرف کسی سینٹنس میں، کسی جملے میں یوز ہوگا تبھی وہ اپنا معنی دے پائے گا۔ اس کے بعد عربک میں جو چیز آتی ہے وہ ہے جملہ۔ عربک میں 2 طرح کے جملے یعنی کہ 2 طرح کے سینٹنس ہوتے ہیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ عربک میں کہیں گے الجملۃ الاسمیۃ والجملۃ الفعلیۃ۔ الجملۃ الاسمیۃ یعنی کہ وہ جملہ جو اسم سے شروع ہو، اور والجملۃ الفعلیۃ کی وہ جملہ، وہ سینٹنس جو فعل یعنی کہ ورب سے شروع ہو۔ تو فرسٹ لیسن میں شیخ نے سٹارٹ کیا ہاذا سے، ہاذا بیت، ہاذا قلم، ہاذا قمیص۔ تو ہاذا کیا ہے؟ اسم ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے، یہ جو سینٹنس ہے ہاذا بیت، یہ جملہ اسمیہ ہے کیونکہ یہ اسم سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ہاذا اسم ہے۔ جملہ فعلیہ وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا، تو اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ تو آج جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان میں سے ایک ہے حرکات، دوسری ہے سکون، تھرڈ تنوین، چوتھی ہے ہاذا، ففتھ ہے پارٹ آف سپیچ یعنی کہ اسم، فعل اور ورب، اور ففتھ ہے سینٹینسز۔ جب تک آپ کو اس کی پریکٹس کرنی ہے۔